إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ عسى ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، کہ وہ رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ لوٹو گے، عُدْنَا، تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ اس کا نا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ پچھلا سبق اگر آپ کو یاد ہے، یہودیوں پر ان کی تاریخ تھوڑی سی قرآن نے بیان کی ہے کہ 2 مرتبہ ان کو عروج ملا دنیا میں، اور 2 مرتبہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری ذلت ان پر جو عذاب آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جس طرح پہلا عذاب آیا تھا، دوسری مرتبہ بھی ان پر عذاب آیا، تَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، انہوں نے تباہ برباد کر دیا ان کو، جو ہے پوری طرح انہوں نے روم کا جو بادشاہ تھا اس نے قبضہ کر لیا پورا۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس نے مذہبی صحیفے پامال کیے، بیت المقدس جو تھا، یروشلم تھا، ہیکل سلیمانی تھا، سب کو انہوں نے جو ہے توڑ دیا، پامالیاں کی۔ اب جو ہے قرآن میں ان کو تاریخ بتا کر ان کو بتایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم کرے، اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، اور دنیا میں تمہیں دوبارہ عروج ملے گا اسلام کے ذریعے سے۔ اور اگر عدتم عدنا، تم نے دوبارہ اسی طرح سرکشیاں کیں جس طرح پہلے کی تھیں، اپنی تاریخ کو دیکھو، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو مت بھولو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں نے سورہ بقرہ میں بتائی تھی شاید، کہ یہ ایک ہی قوم ہے یہود کی جو 1000 سال سے چلی آ رہی ہے، جو نسل ختم نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے اللہ نے باقی رکھی ہے کہ بطور عبرت کے کن لوگوں کی تاریخ کو دیکھو، انہوں نے کس طرح انبیاء کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوتیں کی، اور اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کا نشان عبرت بنایا، کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ سورہ بقرہ میں ان کے کرتوت بتائے گئے ہیں، اور امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے، کیونکہ امت محمدیہ کے کرتوت بھی انہی کی طرح ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، مزید جو ہے وہ تفسیر بھی ہمارے سبق شروع ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تفصیلاً اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کے کرتوت تھے، اور پوری تاریخ سورہ بقرہ تو پورا خطاب ہی یہودیوں سے ہے نا، پوری کی پوری صورت تقریباً، اور اس میں تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ اور ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، ان کی روش پر نہیں چلنا، اور ہم چل رہے ہیں، اکثر مسلمان چل رہے ہیں انہی کاموں پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگ تھے انہی کے طریقوں پر تم چلو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا بل، یہودی نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ کے تم طریقوں پر چلو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کافروں کا جو ہے ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت کا ابدی عذاب اور جہنم کی سزا وہ الگ ہے، وہ تو بھگتنی ہے، وہاں تو جانا ہی جانا ہے، لیکن دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن یہدی للتی، یہ راہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، یہ اقوم، اس راہ کی جو بہت سیدھی اور بہت مضبوط راہ ہے، اس راہ کی طرف لے کے آتا ہے، جو راہ سیدھی راہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے اور مضبوط ہے، دلائل والا ہے، آنکھیں بند کر کے جانے والا راستہ نہیں، آنکھیں کھول کر دلائل دیکھ کر اور روشنی کی طرف چل کر تم نے جانا ہے۔ یہ اقوم، یہ قرآن تمہیں بتا دیں، دیکھو نا پیچھے کس طرف اشارہ تھا، یعنی اس پوری قوم کی تاریخ کو دیکھو، انہی کے راستوں پہ چلو گے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، جنہوں نے اپنے اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کی ہیں، دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے عہدوں کی خاطر، دنیا کے پیسے کی خاطر، دنیا کی لذتوں کی خاطر انہوں نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا، پھر دنیا میں بھی کس طرح ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ان کے لیے پھر۔ اور یہ قرآن ساری چیزیں تمہیں بتاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے، اور تمہیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کی روش تم نے نہیں اپنانی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین، وہ لوگ، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے دن پر اعتدنا لهم عذابا علیما تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جن کا یقین نہیں آخرت کی زندگی پر۔ آپ دیکھیں نا آج کئی کلمہ پڑھنے والے مانتے تو ہیں آخرت ہے، زبان سے انکار نہیں ہے، لیکن یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو بندہ چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے اپنا بنا رہا ہے، اس کا کوئی یقین ہے آخرت پر؟ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایسے انسان کا کوئی یقین نہیں ہے آخرت پر۔ آخرت پر یقین ہوتا تو وہ ظلم نہ کرتا، آخرت پر یقین ہوتا تو وہ نماز پڑھتا، آخرت پر یقین ہوتا تو وہ سود نہ لیتا۔ آخرت پر یقین نہیں، فرمایا وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں تک ایک رکوع اس صورت کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔